سورۃ الانفال آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، یعیدکم یعیدو وعدہ فرمایا، وعدہ یعیدو سے ہے وعدہ فرمایا، کم تم سے، اللہ اللہ نے، وَإِذْ اور یاد کریں، یعیدکم اللہ جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا، احدی الطائفتین احدی ایک، الطائفتین دو گروہ میں سے ایک، الطائفتین یہ مطلب دو گروہ، احدی الطائفتین دو گروہ میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ فرمایا تم سے، انہا بے شک وہ، لکم لا لیے کم تمہارے، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہیں، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک غیرہ علاوہ، ذاتی شوکاتی مسلح گروہ، ذاتی شوکا یعنی الشوکا کہتے ہیں کانٹے کو، ذاتی شوکا جو کانٹے والا مراد ہے جو مسلح ہو، تو فرمایا غیر ذاتی شوکا غیر مسلح، یعنی تم چاہتے تھے کہ تمہارے لیے غیر مسلح ہو، تکون وہ ہو، لکم لیے تمہارے، کہ وہ تمہارے لیے غیر مسلح ہو، وَيُرِيدُ اور چاہتا، اللہ اللہ اور اللہ چاہتا تھا، این یہ کہ یحق وہ حق ثابت کر دے، الحق کا حق کو، ان یحق الحق کا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتی ہی بھی ساتھ کلماتی ہی اپنے کلمات کے ساتھ، کہ وہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق ثابت کر دے، ویقطع اور وہ جر کا اور وہ کاٹ دے، دابر الجر الکافرین کافروں کی، ویقطع دابر الکافرین اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، ان کی شان و شوکت کی، ان کی قوت کی، اس کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 8 کا مضمون بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 8، لیحق تاکہ وہ حق ثابت کر دے، الحق کا حق کو تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، ویبطل اور وہ باطل کر دے، الباطل باطل کو اور باطل کو باطل کر دے، ولو اگرچہ کریحل ناپسند کریں، المجرمون مجرم لوگ، ولو کریحل مجرمون اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ اب ان دونوں آیتوں میں جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں کل بھی ہم ذکر کر چکے تھے، تو وہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں جو کیفیت بعض مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے کلام میں کر دیا ہے، یا آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح کل حدیث مبارک سے اللہ کے وعدے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان دونوں گروہ میں سے ایک کی فتح کا آپ سے وعدہ کر لیا ہے، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ فرمائے یاد کریں، یعیدکم اللہ احدی الطائفتین جب اللہ نے تم سے دو گروہ میں سے ایک کا وعدہ کر لیا تھا، وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ جو ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا ملک شام سے مکہ کی طرف، ایک گروہ وہ مراد ہے، اور دوسرا گروہ جو ابو جہل لشکر کی صورت میں مدینہ طیبہ پر حملہ کر رہا تھا، یہ دوسرا گروہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں گروہ میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرما لیا۔ اب یہاں یعیدکم
لفظ ہے کم، کم آتا ہے، یہ جو ضمیر ہے کم کی یہ جمع کی ہے، اور جمع 3 یا 3 سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس میں خطاب تو اللہ تعالی نے سارے اہل اسلام کو کیا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرما لیا، مگر براہ راست وہی کس کی طرف آئی؟ کس سے اللہ نے وعدہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ خوشخبری اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو دی، اور اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کے ذریعے یہ پھر خوشخبری اہل ایمان کو ملی، اہل ایمان تک پہنچی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مژدہ، جو بھی بشارت وہ بندوں کو سنائی جاتی ہے تو وہ بواسطہ رسالت کی ہوتی ہے، واسطہ رسالت سے بندوں تک پہنچتی ہے، براہ راست بندوں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالی نے قرآن کی اس آیت سے اور بھی بہت سی قرآن میں آیات ہیں جن سے ہمیں یہی اسلوب پتہ چلتا ہے، اللہ کی یہی سنت ہمیں پتہ چلتی ہے. تو فرمایا اللہ نے تم سے وعدہ فرما لیا، 2 گروہ میں سے ایک اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہیں اس میں فتح ملے گی، کامرانی ملے گی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے جو غیر مسلح گروہ ہے، یعنی جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، جو لڑائی کے لیے جنگ کے لیے نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ تجارت کر کے آ رہے تھے، فرمایا تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، جو غیر مسلح گروہ ہے. تمہاری یہ خواہش تھی، تمہاری یہ چاہت تھی. اور اس میں بھی یہ جو پیچھے اللہ تعالی نے ذکر کیا آیت نمبر 5 میں، تو اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا اہل ایمان میں سے ایک گروہ کی کہ وہ پست قیمت ہوا، وہ کمزور ہوا، انہوں نے ناپسند جانا جنگ کی طرف نکلنے کو. اب یہاں اللہ تعالی نے صرف ایک گروہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس گروہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ جمیع اہل ایمان جو اس وقت موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ انسان کی طبیعت وہ راحت کی طرف جاتی ہے، آسانی کی طرف جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو تجارتی گروہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، ہم اس پر غالب آ جائیں، ہم اس پر کنٹرول کر لیں. فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہیں اس پر فتح مل جائے اور تم اسے اپنے قبضے میں کر لو، تم یہ چاہتے تھے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو غیر مسلح ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی حکمت اور اس کی چاہت کیا تھی، اس کا ارادہ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے. بندوں کا ارادہ کچھ اور تھا، بندوں کی نیت کچھ اور تھی، بندے کچھ اور چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نواز دے، غزوہ بدر میں تمہیں کامرانیاں عطا کر دے، تمہیں فتح و نصرت سے نواز دے. یہ اللہ کا ارادہ تھا. اور آگے فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس کا یہ بھی ارادہ تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے. دابرہ کا مطلب جڑ، الکافرین کافروں کی، یعنی کافروں کی جڑ کاٹ دے. اب یہ کوئی غزوہ بدر میں فتح، یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی، یہ بہت عظیم الشان فتح تھی، جس کے احوال اللہ تعالی نے قرآن میں تفصیل سے ذکر کیے، اور حدیث مبارکہ میں بھی جن کا ذکر ملتا ہے.
اور جس فتح کے ڈنکے آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس فتح کے ڈنکے بج رہے ہیں، غزوہ بدر اتنی بڑی فتح تھی تاریخی لحاظ سے اسلام کی کہ آج تک غیر مسلم بھی جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آج تک اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ مسلمان تو تحقیق کر ہی رہے ہیں، مسلمان محققین، اور اس کے مختلف پہلو آج تک اجاگر کیے جا رہے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ اس کے ساتھ غیر مسلم بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا وجہ بنی جو مسلمان اتنی کم تعداد میں اور اتنے کم اسلحہ میں اور محدود وسائل میں، محدود قوت میں، محدود عدد میں اتنی بڑی طاقتور فوج کو انہوں نے شکست دے دی۔ آج تک انسانی عقل حیران ہے۔ تو اس میں دراصل انسانی، بے شک اس میں صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے اور وہ ایمانی جذبے سے لڑ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے حقیقی قوت اور طاقت وہ اللہ کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ یہاں یہی فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اللہ نے چاہا، اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے۔ اپنے کلمات کا مطلب اپنے آرڈر کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنے امر کے ذریعے، اپنی طاقت قدرت کے ذریعے وہ حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ غزوہ بدر سے ایسی ان کی جڑ کٹی اور ایسے وہ سرنگو ہوئے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 ان کے قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسا سردار، عتبہ، شیبہ، امیہ بن حلف، بڑے بڑے سردار، آس بن ہشام، ابو البختری، زمعہ بالاسود، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، سردار یعنی قریش، یہ سارے غزوہ بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یہ چاہا تھا، تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ نے اپنے کلمہ کے ذریعے، اپنے امر کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دکھایا۔ اور پھر آگے فرمایا پھر آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 8 میں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ نے فرما دیا تھا ان یحق الحق بکلماتہ، کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے اس میں دوبارہ فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، اور یہاں مزید اضافہ بھی کیا، فرمایا تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ یعنی جو بدر کا معرکہ ہے، اس میں کفر، حق اور باطل جدا ہوگے، اسلام اور کفر جدا ہوگے، ایمان اور کفر جدا ہوگے، اسلام اور منافقت جدا ہو گئی۔ ہر لحاظ سے یہ بدر کے معرکہ نے حق اور باطل کو جدا کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل۔ اب اس میں صرف غزوہ بدر کی فتح نہیں تھی، بلکہ اس میں دین اسلام کی فتح تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی، پیغمبر اسلام کی فتح تھی، اس میں قرآن کی حقانیت کی فتح تھی، اور اس میں باطل کا بطلان تھا، کفر کا بطلان تھا، بت پرستی کا بطلان تھا، شرک کا بطلان تھا، اور جتنے باطل نظریات تھے ان سب کی شکست کا اعلان تھا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
अगरचे मुजरिम लोग नापसंद ही करते रहें। यानी जो इस मारिका का हक व बातिल का जो नतीजा सामने आया, फरमाया मुजरिम लोग चाहे इसे नापसंद समझे, चाहे वो नापसंद जाने, लेकिन अल्लाह ताला ने हक को हक साबित कर दिखाया और बता दिया कि जो जज्बा ईमानी के साथ, जान निसारी के साथ, वलवले के साथ, अल्लाह की इताअत में, मोहब्बत में, तवक्कुल अल्लाह से अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं, फतह और नुसरत के दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद है सूरतुल अनफाल आयत नंबर 9। उसमें फरमाया इज जब तस्तगीसूना, तुम फरियाद कर रहे थे, रब्बाकुम, रब कुम अपने, इज तस्तगीसूना रब्बाकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, यानी मदद तलब कर रहे थे, फस्तजाबा, तो उसने कबूल फरमा लिया, उसने फरियाद कबूल कर ली, लकुम, ला लिए कुम, तुम्हारे, फस्तजाब लकुम, तो उसने तुम्हारी फरियाद कबूल कर ली, अन्नी, बेशक मैं, अब ये अल्लाह की तरफ से फरमान होता है, अन्नी, बेशक मैं, मुमिद्दुकुम, मुमिद्दु मदद करने वाला हूं, ये इसमें फाइल है अमदादा युमदिदु से इमदादन, जो इमदाद हम उर्दू में बोलते हैं उसी से ये इसमें फाइल है, मुमिद्दुकुम, मुमिद्दु मैं मदद करने वाला हूं, कुम तुम्हारी, अन्नी मुमिद्दुकुम, बेशक मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं, बि अल्फिन, 1000 से, मिनल मलाइकती, फरिश्तों के, 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करने वाला हूं, मुर्दिफीन, जो पै दर पै आने वाले हैं, जो पै दर पै लगातार मुसलसल आने वाले हैं, मुसलसल आने वाले हैं, फरमाया उनसे तुम्हारी मदद करने वाला हूं। अगली आयत का मजमून भी इसके साथ मिलता है, वो भी हम साथ पढ़ लेते हैं, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 10। उसमें फरमाया वमा, और नहीं, जअलहुल्लाहु, जअला बनाया हु उस इसको, अल्लाह अल्लाह ने, वमा जअलहुल्लाहु, और अल्लाह ने इसको नहीं बनाया था, यानी इस मदद को नहीं बनाया था, इल्ला मगर, बुशरा बशारत, अल्लाह ने इस मदद को सिर्फ खुशखबरी बनाया था, वाली तत्माइन्ना, और इसलिए कि मुतमईन हो जाए, बिही, इससे, कुलूबकुम, तुम्हारे दिल, कुलूब दिल, कुम तुम्हारे, वाली तत्माइन्ना बिही कुलूबकुम, और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, वमन नसरु, वमन नसरु, और नहीं है मदद, इल्ला मगर, मिन से, इंदिल्ला, अल्लाह की बारगाह से, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्ला, और हकीकत में तो अल्लाह की बारगाह से मदद के सिवा और कोई मदद नहीं, यानी अल्लाह की बारगाह से ही सिर्फ मदद मिलती है। इन्ना, बेशक, अल्लाह अल्लाह, अजीजुन, गालिब है, हकीमुन, बड़ी हिकमत वाला है, इन्ना अल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। अब ये जो आयत नंबर 9 है, इसमें इशारा है जिस वक्त मुसलमानों का आमना सामना हो गया काफिरों के साथ, अब इधर मुसलमान 313, उधर 1000 का लश्कर 3 गुना ज्यादा, इधर मुसलमानों के पास असला, जो जंगी हथियार वो भी कम, तलवारें, नेजे, बर्छे, जो कुछ भी होते थे उस दौर में, तीर, वो सारे अदद के लिहाज से बहुत कम, मामूली, क्योंकि मुसलमान तो तिजारती काफिले के ताकुब में निकले थे, वो तो इस तरह जंगी जंग के लिए नहीं निकले थे। और दूसरी तरफ जो कुफार थे
وہ ہر لحاظ سے لیس تھے، عددی لحاظ سے بھی 3 گنا بڑھ کر تھے، اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی ان کے پاس سب کچھ تھا۔ تو یہ کیفیت، اس کیفیت میں کافروں اور مسلمانوں کا مڈبیر ہونا، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، چیلنج تھا۔ تو وہاں کیا وہاں اہل ایمان نے بجائے شکوہ و شکایت کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو کوسنے کے، اب جب آمنا سامنا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا امر ہے۔ کوئی بندہ خود اپنے ارادے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، وہ علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن جب اچانک دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ کے اس امر پر انہوں نے شکوہ شکایت کرنے کی بجائے گریہ وزاری میں بسر کی۔ یہ ہے اہل ایمان کا شعار۔ انہوں نے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، اور اس بارے میں سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ، گریہ وزاری، مدد و نصرت طلب کرنا، وہ تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب ساری رات اپنے خیمے میں رب کی عبادت میں مصروف رہے، اور رب کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے، رو رو کر رب سے مدد طلب کرتے رہے۔ حدیث مبارک آپ سنیے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی تعداد کی طرف دیکھا اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، وہ 300 سے کچھ زیادہ تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا فرما دے، یعنی اپنی فتح اور مدد و نصرت کا اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی، زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایسی اپنی عبدیت بندگی پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربت اور راز و نیاز سے بات کی کہ کوئی عام بندے میں یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے ڈلک گئی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ بارفتگی میں، کیف میں، اور بس اس کی بارگاہ میں نظر لگائے ہوئے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، لے کر آ گیا ہوں، جنہیں تیری بندگی کے لیے، تیری عبادت کے لیے، ڈنکا بجانے کے لیے انہیں جمع کیا ہے۔ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں پکارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے ڈلک گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر مبارک پکڑ کر آپ کے کندھر پر رکھی، آپ کے دوش مبارک پر رکھی، اور آپ سے لپٹ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے اللہ سے بہت فریاد کر لی ہے، ان قریب آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا، ان قریب آپ کا رب جو آپ سے وعدہ کیا پورا فرمائے گا۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتاری، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ یہ آیت مبارکہ اتری اور فرمایا، انی ممدکم بِألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 پے در پے لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ صحیح مسلم حدیث ہے، حدیث نمبر 1763۔
1763 اور سنن ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 3092 3092۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں لاڈ سے، محبت سے، عاجزی سے بارگاہ میں فتح و کامرانی طلب کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اور احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور یہ دعا کا پتہ چلتا ہے، عبادت گری اوزاری کا۔ اس پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے جاتے تھے اور صحابہ کرام پیچھے آمین کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوں، اپنے اپنے خیموں میں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد طلب کرنے والا، اور وہ فرشتے اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے دن اتارے، غزوہ بدر کے دن وہ فرشتے اتارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل ہے، اشارہ کر کے فرمایا یہ جبرائیل ہے جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں، اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 570۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے اترے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا، اتنے میں اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے کی آواز سنی جو گھوڑے سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ہزوم آگے بڑھ۔ ہزوم گھوڑے کا نام تھا، وہ کہہ رہا تھا گھوڑا سوار اے ہزوم آگے بڑھ، آگے بڑھو۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چت گر پڑا، یعنی وہ گر پڑا۔ جب مسلمان آگے گیا اس مشرک کو دیکھا، اس کی ناک پر چوٹ تھی، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو، اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ تو اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ یہ صحیح مسلم حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 93۔ اب یہاں ایک سوال مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت سنت نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کفر کا مقابلہ فرشتوں سے کرایا ہو، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہے، علیحدہ جن سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ائمہ نے اس پر بڑا کلام کیا ہے کہ جب کسی غزوہ میں جنگ میں فرشتے اترے کیا وہ خود لڑے یا نہ لڑے، اس پر ائمہ نے بڑی بحث کی ہے اور اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ فرشتے جنگ میں لڑے، اور بعض ائمہ نے کہا کہ فرشتے جنگ میں نہیں لڑے۔ اور میرا بھی دھیان اس طرف ہی جاتا ہے کہ اور اس پر قرآن کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ فرشتے وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بشارت کے طور پر، خوشخبری کے لیے، دشمنوں پر رعب قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کے اندر ترغیب پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اطمینان دینے کے لیے، اس لیے، اور مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، قلبی طور پر، جسمانی طور پر، کہ
کہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ دیکھیں فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے اتر آئے ہیں. تو یہ اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے، لڑائی کے لیے نہیں. اس کی اور وجوہات بھی ہیں، وہ اس لیے کہ اگر فرشتوں نے لڑائی لڑنی ہوتی تو پھر کوئی صحابی بھی غزوہ بدر میں نہ شہید ہوتا نہ زخمی ہوتا. حالانکہ اس میں 14 صحابی شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو کہہ لیں کہ فرشتے غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے اترے، تو پھر جو بدر کے اندر صحابہ کرام لڑے اور انہوں نے شہادتیں دی، قربانیاں دی اور جذبہ ایمانی سے آگے بڑھے، پھر ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں رہتی، کیونکہ پھر تو فرشتوں کا لڑنا ہو گیا، پھر ان کے لیے کیا فضیلت بچے گی. دوسری یہ ریزن ہے. اور تیسری یہ بھی ریزن ہے کہ جو ایک فرشتہ ہے اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. تو 1000 فرشتوں کو اتارنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ جس طرح وہ دیکھیں نا طائف کے موقع پر، جب طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، تو اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں پہاڑ کو اٹھا کر اس بستی پر گرا دوں. ایک ہی فرشتہ آ گیا تھا، وہی کافی تھا ان کے لیے. تو یہاں تو 1000 فرشتے آگے تھے. تو یہ تیسرا سبب ہے کہ فرشتوں کے اندر اتنی طاقت پاور ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کے لیے کافی ہوتی ہیں. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ذکر کیا ہے آیت نمبر 17 میں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قتل کی نسبت فرشتوں کی طرف نہیں کی بلکہ انسانوں کی طرف کی ہے. اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جنگ میں نہیں لڑے تھے بلکہ وہ اور خوشخبریاں لے کر آئے تھے. اور پھر 5ویں اس میں یہ بھی وجہ ہے جو ہمارا اس معنی کی طرف ذہن جاتا ہے کہ فرشتوں کو غزوہ بدر میں اس لیے اتارا گیا جس طرح صحابہ کرام میں اصحاب بدر کا مقام جدا ہے. سب سے پہلے اونچے درجے کے صحابہ کرام ہیں جو مکہ مکرمہ میں حضور پر ایمان لے آئے، جو سب سے پہلے ایمان لائے السابقون الاولون، وہ سب سے اعلیٰ درجے کے افضل ہیں. پھر ان کے بعد جو عقبہ اولا میں بیعت ہوئے، پھر عقبہ ثانیہ میں بیعت ہوئے، درجہ بدرجہ پھر ان کا نیچے آتا جاتا ہے فضیلت کے لحاظ سے. بعد میں اصحاب بدر سب سے اعلیٰ ہیں. پھر ان کے بعد جو غزوہ بدر میں احد میں شریک ہوئے، پھر ان کا مقام ہے. تو اصحاب بدر کا مقام اس لحاظ سے سب سے اعلیٰ افضل ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی فرشتوں کو یہ وصف اور یہ مقام دینے کے لیے غزوہ بدر میں بھیجا تھا تاکہ وہ 1000 فرشتے باقی فرشتوں سے افضل ہو جائیں، باقی فرشتوں سے افضل ہو جائیں. اس میں ایک معنی ایک جہد یہ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں اسی سورت میں الانفال آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اترنے کو، اس کی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی ذکر کیا ہے. فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا. پہلی ریزن بیان کی کہ یہ جو مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں اتاری، یہ اس لیے تھی تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو. یہ خوشخبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ تمہیں فتح و کامرانی ملنی ہے، تم نے ان پر فتح پانی ہے. تو فرمایا یہ مدد ہم نے اس لیے اتاری. اور دوسری ریزن بیان کی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. جس طرح وہ ایک کمزور طبقہ ڈر گیا تھا مسلمانوں سے کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، جس کا ذکر آیت نمبر 6 میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہم نے اتارے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہیں پتہ چلے کہ ہم 313 نہیں ہیں
یہ 1000 فرشتے بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں. تو دلوں کو مضبوطی دینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے فرمایا یہ دوسری وجہ. اور تیسرا فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فرمایا غور سے سنو کہ حقیقی مدد و نصرت وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کا امر جدھر ہو جائے اسے مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے. اب یہ دیکھے فرشتے اتر بھی گئے تو تب بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ فرشتے اتر گئے تو اب یہ مدد دینے والے ہیں یا ان کی وجہ سے کامرانی ملے گی. یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. جس طرح مسلمان ایک ذریعہ اور سبب بھی بنے جنگ جیتنے کا، اسی طرح فرشتوں کا اترنا یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ بنا. حقیقی مدد و نصرت کا مالک کون ہے؟ اللہ. فرمایا اس کے پاس ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. جو کفر پر اڑے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے انحراف کر کے اور ہم ایمان پر غالب آ جائیں گے. فرمایا نہیں، غالب آنے والی ذات وہ ہے. اس لیے اپنی صفت عزیز کا ذکر کیا. بے شک اللہ بڑا غالب ہے. اور آگے فرمایا حکیم، بڑی حکمت والا ہے. اس کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہیں. جو اس نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اپنے حبیب کو فتح سے نواز دیا، تو اس کے کاموں میں کیا حکمتیں ہیں. آگے اسلام کے لیے کتنی راہیں کشادہ ہوں گے اور کھلنا شروع ہو گئی. فرمایا اس کے کاموں میں بڑی حکمت ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے. جس طرح غزوہ بدر میں صحابہ کرام اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اصرار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں اس میں سے فیوزات نصیب فرمائے. ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے اور اپنے حبیب کے تابع فرما دیں. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے